وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرج بنا إلى السماء. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الحمدللہ آج اس لحاظ سے انتہائی مسرت ہے کہ چلو اس گئے گزرے دور میں کوئی ایک مسجد تو ہے جس سے سنت صحابہ زندہ ہو رہی ہے. عرب کلچر کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں عشاء کے بعد محفل کرانے کا. عشاء کے بعد یہ ہمارا پاکستانی ایک رواج ہے، عرب میں یہ کوئی نہیں. سرکار کا اور صحابہ کا کیا طریقہ تھا نماز فجر کے بعد سے لے کر اشراق کا. ہماری محفلوں میں غفلت ہوتی ہے، رات گئے تک محفل، صبح فجر کی نماز قضا. فرض ہم نے مستحب کے پیچھے چھوڑ دیا، فائدہ کیا؟ ثواب کے بجائے الٹا گناہ. مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ سنت سے انحراف کرتا ہے نقصان ضرور ہوتا ہے، فی الفور ہو جاتا ہے یا دیر سے ہوتا ہے. آپ خود بتائیں، رات میں 3 بجے آپ اٹھیں گے، فجر کی نماز قضا ہوگی یا فجر کی نماز قضا نہیں بھی ہوگی، ریمائنڈر آپ موبائل پہ لگا لیں گے، جسم تو درد کرے گا، آپ کی ڈیوٹی تو متاثر ہوگی. لیکن یہ جو ٹائم ہے سرکار کا، صحابہ کا، بخاری میں آتا ہے کہ حضور نماز فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، صحابہ بھی بیٹھ جاتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ کوئی کسی کو خواب آیا، تعبیر پوچھنی ہے تو بتاؤ جی. اور جب کوئی خاص پروگرام محفل ہوتی تو وہ خواب کی تعبیروں کی جگہ پہ وہ ہو جاتا جی. معذرت کے ساتھ یہ ہمارا بالکل خلاف سنت طریقہ چل رہا ہے. اس لیے ہم نے کبھی بھی عشاء کے بعد مسجد میں محفل پروگرام آج تک نہیں رکھا. مغرب سے عشاء ہمارا ٹائم ہوتا ہے یا نماز فجر کے فوراً بعد. تو الحمدللہ یہ انتہائی خوشی ہے، مسرت ہے. اکثر و بیشتر ہم تو یہ کہا کرتے ہیں کہ ساتھی طالب علم وہی ذہن میں رہتے ہیں کہ جو دین کا کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں بس درس و تدریس ہی اسی کے ساتھ ہی ہمارا تعلق ہے. جامعہ نظامیہ سے ادھر 4-5 سال کے بعد پھر 18 سال داتا صاحب ہو گئے. اسی
مطلب درس و تدریس میں فارغ تو ہر سال طالب علم ہوتے ہیں. داتا صاحب سے اس دفعہ 140 فارغ میں ہیں جی. 20 مفتیان نظام تخصص سے اور 105 دورہ حدیث سے اور 18 حفظ سے جی. لیکن مجھے صرف ان 3 یا 5 ساتھیوں کے نام یاد ہیں جو بخاری شریف یا مسلم شریف ترمذی شریف ان کی جو ہے نا وہ عبارت پڑھا کرتے تھے جی. باقی سارے گزرتے. تو اب تک کتنے ساتھی کتنے طالب علم ہیں کتنے شاگرد ہیں ان کے نام اکثر کے یاد نہیں رہتے کیونکہ وہ دین کا کام نہیں کرتے. لیکن الحمدللہ بلا مبالغہ آپ کی سعادت ہے اور ہمیں بھی ادھر آتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ علماء کے پاس دین ہے دنیا کے علوم نہیں ہیں اور یونیورسٹی والوں کے پاس دنیا کے علوم ہیں دین کے نہیں ہیں جی. لیکن الحمدللہ آپ کی خوش نصیبی ہے. علامہ مولانا حافظ مقصود صاحب پر اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. تو یہ جس وقت پڑھتے تھے جامعہ نظامی میں تلخیص المفتاح علم بلاغت کی کتاب ہے میرے پاس وہ پیریڈ تھا. تو اس وقت میں ان سے بار بار سبق سنتا تھا اور حافظ کا بڑا مضبوط تھا. میرے ذہن میں اس وقت سے یہ بات تھی کہ انہوں نے آنے والے وقت میں کوئی حیران کن کام کرنا ہے. تو پھر ادھر ہی ہمارا یوسف پارک بیگم کوٹ میں وقت زیادہ گزرا. پھر ایک وقت وہ آیا مجھے مطلب پتہ نہیں طالب علموں نے بتایا کلاس لگی تو طالب علموں نے بتایا کہ آپ کے بیگم کوٹ شدرہ میں ماشاءاللہ میٹرک میں جو ہے وہ پہلی پوزیشن حافظ مقصود احمد قادری صاحب نے لی ہے. تو میں نے کہا حافظ مقصود صاحب کون سے وہ جو جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے کہنے لگے جی ہاں وہی. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو دین کے بھی اور دنیاوی دونوں علوم عطا فرمائے. اور فرما رہے تھے کہ میں نے درس نظامی بھی یہاں شروع کرنا ہے پہلے کام بہت اچھا جاری ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ سکول کو ساتھ نہیں چھوڑنا. آپ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. آپ خود پوزیشن ہولڈر ہیں تو طالب علموں کو تیار کرنا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے یہ آپ نے ساتھ ضرور رکھنا ہے. اس کے عصر حاضر میں ضرورت ہے وقت کا تقاضا ہے جی. مثال کے طور پر دیکھیں نا کہ ہمارے مدارس میں کیا ہے. مدارس میں 5 10 15 20 ہزار ہمارا سیلری وظیفہ ہوتا ہے عام جی. لیکن ایک بندہ ایم فل پی ایچ ڈی کر لیتا ہے جی تو آگے وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پر میں نے ایم فل کیا 5000 میرا محکمہ قواف سے داتا حضور سے لنگر مجھے مل گیا الاؤنس لگ گیا. اب پی ایچ ڈی میرا داتا حضور پہ مکمل ہونے والا ہے. یہ 5000 الاؤنس اور لگ جائے گا. ادھر سے میں یونیورسٹی سے ہفتہ اتوار لگاؤں گا 70-80 ہزار مجھے سیلری مل جائے گی. مجھے کیا ضرورت پڑے گی دھندے کرنے کی جی. مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے ساتھی دینی علوم کے ساتھ ان دنیاوی علوم کی طرف نہیں جاتے جن میں محنت کم ہے لیکن عزت زیادہ ہے. ابھی یعنی مجھے ابھی سے اساتذہ کافی اساتذہ مہربان مفہوم کرتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں آ جائیں فلاں میں آ جائیں. میں نے کہا کہ بس میرا صرف سمجھے کہ آخری ہفتہ ڈیڑھ ہے بس پورا کر کے داتا حضور کا کشف الموجود کا مقالہ تھیسس اس کے بعد پھر جہاں آپ کا حکم ہوگا الامر فوق الرب کے ساتھ حاضر ہونا جی. اس لیے اپنے بچوں کو دینی دنیاوی دونوں علوم پڑھائیں. امام جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ دینی دنیاوی تمام اس کے پاس علوم ہوں. اگر بچوں کو دنیاوی علوم کی ضرورت ہو تو وہ کسی غیر کے یا کیا کہتے ہیں کہ عیسائی کلچر کا وہ محتاج نہ ہو. وہ اپنے امام صاحب سے آ کے استفادہ کریں جی مجھے سائنس پڑھائیں میتھ پڑھائیں جی. اللہ کریم جو ہے ان کو نظر وقت سے محفوظ رکھے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو باتیں توجہ سے آپ نے سننی ہیں اور کوشش یہی ہوگی کہ تحقیق کے ساتھ بات ہو اور ہمارے اکابر جو بزرگ ہیں ان کی کتابوں سے وہ بات ملتی ہے. زیادہ تر آج جو میں نے آپ کو بات پیش کرنی ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب انیس الجلیس کی. اور امام سیوطی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار کا ایک دن میں 75 مرتبہ دیدار ہوتا ہے. اور اس دیدار کی فقط وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جس وقت فتنے اٹھے حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ملا علی قاری مرقات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 4 رسائل لکھے. فتنہ یہ اٹھا تھا بدعقیدہ لوگوں کا کہ حضور کے ماں باپ جنتی نہیں ہیں مشرک ہے نعوذ باللہ من ذالک. امام سیوطی کو اشارہ حضور کا ہوا انہوں نے قلم اٹھایا
4 رسائل ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لکھے تو حضور نے پردہ حجاب آگے سے ہٹا دیا۔ امام سیوطی کو جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی حضور کی برگاہ میں رجوع کرتے تھے۔ وہ تو حضور فرماتے ہیں کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھ لیا اس نے حق کو دیکھا۔ اور فرمایا کہ من رآنی لم تمسس النار ابدا، فرمایا جس نے میرا خواب میں دیدار کر لیا اسے جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے۔ اور فرمایا پھر میرے عشق کے درجے ہوتے ہیں، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جس نے خواب میں میرا دیدار کیا تو ان قریب امام احمد رضا کی طرح اگر عشق ہوگا تو پھر فسیرانی فی الیقظہ، بیداری کی حالت میں بھی میرا دیدار کیا۔ سبحان اللہ جی۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی ایمان افروز باتیں لکھی ہیں۔ انیس الجلیس کتاب تو اب ہے بھی بہت نایاب، عام ملتی بھی نہیں ہے، لیکن کسی دور میں مجھے مل گئی تھی تو اللہ نے کرم کیا، میں نے وہ اپنی لائبریری میں محفوظ رکھ لی۔ معراج پر جتنے اعتراضات کرتے ہیں لوگ یا ہو رہے ہیں، بس آج ہمارا موضوع بھی ہے، سب اعتراضات غلط ہیں اور حضور کا مقام نبوت آج تک کوئی سمجھ نہیں۔ کوئی فرقہ مشبہ، فرقہ قدریہ، جبریہ، کرامیہ اور آج کل کے جتنے بد مذہب ہیں حضور کا مقام نبوت سمجھ ہی نہیں سکے۔ اللہ رب العزت نے جب معراج کا آغاز کیا تو لفظ سبحان سے کیا، اور سبحان کا معنی کیا ہے؟ علامہ علوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا معنی کیا ہے؟ فرمایا تنزیہ للہ عن سوء، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عیب ہیں، جتنی برائیاں ہیں، اللہ کی ذات سبحان اللہ عما یصفون کے مطابق ہر عیب و نقص سے پاک۔ اب ذرا غور کریں، معراج کا ذکر ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے ذکر رب اپنا کر رہا ہے سبحان کہہ کے۔ پہلے حضور کی شانوں کا بیان نہیں ہے، پہلے مزمل مدثر کا ذکر نہیں ہے، یاسین طہا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ پہلے اپنا اس نے ذکر کیا ہے سبحان کہہ کے۔ اور اس کا اسلوب دیکھ لیں قرآن میں یہی ہے، جب بھی وہ اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے تو پہلے اپنا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، پہلے اپنا ذکر ہے۔ ارسلناک، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلے ذکر اپنا کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ بس 3 مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ رب جب بھی اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے پہلے ذکر اپنا کرتا ہے، شان نبوت سے اس کا آغاز نہیں کرتا، پہلے اپنا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ عقل کے اندھوں سے اور عشق سے کورے لوگوں کو پتہ چل جائے بعد میں جتنی شانیں آ رہی ہیں پہلے یہ ذہن میں رکھ لینا، دیکھ لینا کہ ذکر پہلے کس کا ہے، پہلے یہ دیکھ لینا ذکر اس ہستی کا ہے، اس ذات کا ہے جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہنا کہ یہ صرف بریلوی جو ہیں وہ حضور کی شان بیان کرتے ہیں، رب نے پہلے تنبیہ کر دی ہے، حضور پر اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ ساری شانیں دینے والا کون ہے۔ اگر حضور پر اعتراض کرو گے تو رب کی ذات پر اعتراض آئے گا۔ اگر تم کہو گے جی کہ 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی، بعد میں 5 ہوئیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے تو 5 ہوئیں، حضور کو خبر نہیں تھی، حضور کو علم غیب نہیں تھا، ہم یہی کہیں گے حضور کی ذات پر اعتراض کرو گے تو رب کی ذات پر اعتراض آئے گا۔ اچھا یہ تو تم نے عیب نکال دیا لاؤگی کہ حضور کو کیا خبر نہیں تھی کہ میری امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، 5 ہی پڑھ سکے گی، بار بار چکر لگتے رہے، موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنتے رہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر حضور کی ذات پر اعتراض کرو گے نا رب کی ذات پر اعتراض ہے۔
اگر یہ کہا حضور کو خبر نہیں تھی، یہ بتاؤ کیا وہ 50 دینے والے کو بھی خبر نہیں تھی کہ میرے محبوب کے غلام 50 ادا کر سکیں گے یا نہیں؟ حضور کی ذات پر اعتراض، رب کی ذات پر اعتراض ہے، اس لیے اس نے سبحان کہا۔ اعتراض کرتے وقت پہلے سوچ لینا وہ معراج کرا رہا ہے جو ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ اور پھر ناظر اسلام علامہ عمر رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرب کا کلچر یہ تھا کہ جب کسی کی شادی ہوتی، خوشی ہوتی، گھوڑے کے اوپر اس کو چڑھایا جاتا، جی پھر اس کا والد کہتا سبحان، کیا کہتا جی؟ کیا کہتا جی؟ ہماری پڑھنے پڑھانے والی عادت ہے، آپ کو مکمل سمجھا کے جائیں گے، اس لیے نعرے آپ نہ بھی لگائیں، ہاتھ نہ بھی کھڑے کریں، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں عرب کا کلچر کیا تھا کہ جب خوشی آتی، گھوڑے کے اوپر بچہ سوار ہوتا، اس کا والد سامنے ہوتا، خوش ہو کے کہتا سبحان، سبحان تیری قدرت۔ آج کل لکھا ہوتا ہے نا گاڑیوں کے آگے، عرب کہتے سبحان اللہ اکبر۔ تو فرمایا حضور کو جب معراج ہوئی تو والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 ماہ دنیا سے جا چکے تھے۔ تو گویا رب نے کہا محبوب کسی کی خوشی پر اس کا باپ سبحان کہتا ہے، کسی کی خوشی پر اس کا ماموں چچا سبحان کہتا ہے، کسی کی خوشی پر اس کا بھائی سبحان کہتا ہے۔ محبوب آپ کے لا مقام پر آنے کی سب سے زیادہ خوشی مجھے ہے، اس لیے آپ براق پر سوار ہوں، میں کہوں گا سبحان۔ اور پھر جارولز مشری کہتا ہے کہ سین با ہا جو لفظ ہے عرب کے اندر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے بہت تیز رفتاری، اس لیے وہ مطلب سابق تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں جی۔ تو فرمایا کہ یہاں سبحان کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب اس کے بعد تیز رفتاری کا ذکر ہونا ہے۔ کس کے ذریعے؟ براق کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ براق کے ذریعے۔ براق کس کو کہتے ہیں؟ یوں تو ہر نبی کی سواری رہی ہے، کسی کی اونٹنی، کسی کی مختلف جانور، لیکن براق خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، سفید رنگ کا جانور تھا جس پر اس سے قبل کوئی نبی امتی سوار نہیں ہوا تھا۔ گویا کہ وہ اسپیشلسٹ سیٹ تھی جو اللہ نے حضور کے لیے مختص کی۔ اور اس لیے شروع میں کہا سبحان، اور پھر رب کو پتا تھا بعد میں اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، سائنسدان آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اتنا بوجھل جسم وہ کیسے اتنا اوپر چلا گیا، آسمان بھی پھٹ گیا، اوپر لا مکان تک چلا گیا۔ اور پھر حضور نے خود فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ نے مجھے 100 جنتیوں جتنی طاقت عطا فرمائی جی۔ تو پھر یہ کیسے لا مکان تک جو ہے وہ اتنا بوجھل جسم چلا گیا جی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ معراج میرے محبوب کا معجزہ ہے، جہاں تمہاری عقلیں کام نہیں کریں گی۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں عقل دنگ رہ جائے، بندہ سوچتے سوچتے رہ جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں ہر چیز پر۔ اگر اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے میں نے کھڑا کیا ہوا ہے جی، اور اگر میں نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کر دیا ہے، اور میں نے اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے درمیان سے پھاڑ کے راستہ بنا دیا ہے، تو کیا میں اپنے محبوب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر میں کچھ نہ کروں تو اس سے تو میرا عجز لازم آتا ہے، میں تو عاجز نہیں ہوں، میں تو فل پاور اور طاقتور ہوں۔ اور پھر اس نے بتا دیا اس سے پہلے کہ اعتراض نہ کرنا، اعتراض کرنے سے پہلے باقی قرآن پڑھ لینا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پڑھ لینا جی۔ سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے،
آصف برقیہ اور کتنے 900 کلومیٹر کے مسافت پر تخت پڑا ہوا ہے جی، تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے لا سکتا ہوں۔ اتنی لمبی مسافت اتنے قلیل وقت میں، وقت کیا ہے؟ ایک لمحہ ہے، آنکھ بند کریں کھولنے سے پہلے پہلے آنکھ بند کریں گے، جب بند کریں گے تو وہ تخت اتنی مسافت پر ہوگا، جب کھولیں گے تو پاس پڑا ہوگا۔ اگر ایک بندہ یہ کر سکتا ہے وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ پرندے جو ہوتے ہیں، پرندے انڈے کے اندر رہتے ہیں 40 دن اور پھر باہر آتے ہیں تو 20 دنوں کے بعد پرواز شروع کر دیتے ہیں آسمانوں سے۔ اتنا اونچا اڑتے ہیں کہ بندہ دیکھتے دیکھتے دنگ رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں چڑھا جاتی ہیں، پرندہ اوپر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا 40 برس حضور ان کے اندر رہے، 40 برس کا عرصہ ان کے اندر رہے، اپنی صداقت امانت ان کو منائی، تو پھر رب نے حضور کو بلایا، پھر ان کو کیا اعتراض ہوا؟ ان کو تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ رب بلا رہا ہے نا۔ تو اگر مطلب ہے کہ ایک پرندہ انڈے سے نکلنے کے 20 دن بعد ہوا کی اونچائی میں پرواز کر سکتا ہے، تو کیا امام سیوطی فرماتے ہیں تم نے سارے نبیوں کے سردار کو، محبوب مکرم کو پرندوں سے بھی کمزور سمجھ رکھا ہے جو تم اعتراض کرتے ہو؟ اور پھر کہا کہ اتنا مطلب ہے کہ شکیل جسم اوپر نہیں جا سکتا، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ لوہا جو ہے، لوہا پانی کے اندر پھینکو تو ڈوب جاتا ہے، لیکن اس کو پار لگانا ہو تو پھر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کے ساتھ اس کو رکھا، لکڑی تیرتی ہے کنارے پہ لگ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بلایا، ایسے نہیں بلایا، انتظامات کر کے بلایا جی۔ کیسے؟ سب سے پہلے براق کا استعمال ہوا جی، اور براق کا جب استعمال ہوا مسجد اقصی حضور تشریف لے گئے۔ یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا کہ مسجد اقصی کیوں ہے؟ رب تو قادر ہے نا، وہ تو اللہ کے حرم میں یہاں سے پرواز کراتا سیدھا اوپر کو، کیوں نہیں؟ اور بھائی جدہ ایئرپورٹ سے جہاز سیدھا اوپر پرواز کر سکتا ہے، وہ رب حضور کو نہیں سیدھا اوپر معراج اللہ کے حرم سے کرا سکتا تھا؟ کیوں جی؟ رب قادر تھا، یوں کرا سکتا تھا، لیکن مسجد اقصی کی طرف کیوں براق کا رخ ہوا؟ مسجد اقصی کوئی قریب نہیں، اقصی کا معنی ہی دور ہوتا ہے، اقصی کا معنی ہی دور ہوتا ہے، وہ اللہ کے حرم سے دور ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ پیدل جاؤ مسجد حرام سے مسجد اقصی تو 2 ماہ لگتے ہیں، گھوڑے پر جاؤ تو 1.25 ماہ لگتا ہے، وہ تو کوئی تھوڑی مسافت نہیں ہے۔ اس طرف کیوں؟ اللہ اکبر۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضور کے غلام 5 ٹائم ایک دعا مانگتے ہیں، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ مولا ہماری سرکار کو اس مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا تو نے وعدہ کیا۔ اور مقام محمود کیا ہے؟ قاضی اعجاز مالکی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں مقام محمود ایک بہت اونچا مقام ہے جو قیامت والے دن بنایا جائے گا، اور جتنے نبی اور امتی ہیں نیچے ہوں گے، فقط حضور کی ذات جلوہ میں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے عزت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیرت مصطفیٰ۔ علامہ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کی طرف حضور تشریف لے گئے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں کی کتنی رکھتے پڑھائی تھی جی؟ کتنی رکھتے؟ 2۔ اور سورت کون سی پڑھی تھی؟ اسی شعر سن سن کے نام بیس ختم، ساڑھے سنیا تھا شعر ہی مستق رہ گیا، بیس شعر یا نکم میں اکلی اوٹ پٹان۔
بھائی اب دور بدل گیا ہے، اب دور بدل گیا ہے، ہوش لیں جی جی کیا حضور نے 2 رکعتیں پڑھائی، لمبی چوڑی نہیں، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ اخلاص، یہ آپ نے امام فرمائی۔ کتنی صفحے دے دی؟ کتنی صفحے دے دی؟ 120 نہیں جی، 7 صفحے، 7 صفحے تھی انبیاء کی۔ میں تو اس وقت پہلے کہتا سی میں اپنے وہاں دے دیا ہے، مطلب ہے کہ گلا تو نہیں کرنی جے تو عام شاید ہو سکتا ہے معلومات اس میں ظاہر جتے امام سیوطی دی پہنچے، جتے علامہ عبدالوہاب شرانی دی پہنچے، جتے محدث ابن جوزی اوتے تہاڈی ساڈی تے پہنچ نہیں ہے جی۔ تو فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی طرف اس لیے کہ جو مقام محمود ہے نا، قیامت والے دن رب وہ وہاں قائم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ رب دیکھ کے اپنے ورفعنا لک ذکرک کے تحت رب کیسے اپنے محبوب کی شانیں دنیا میں آخرت میں بیان کر رہا ہے۔ محبوب آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں تاکہ سارے نبیوں کو پتہ چل جائے کہ میری بارگاہ میں جو آپ کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ اس لیے تو اس نے معراج کرائی کہ نبی تو سارے ہیں، سارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے ان آنکھوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اس رب کا دیدار نہیں۔ خواب میں بڑوں نے کیا ہوگا، ان-نبراس عقائد میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں نے 100 مرتبہ اپنے رب کا خواب میں دیدار کیا۔ خواب میں تو ہزارہ غلاموں نے اس رب کا دیدار کیا ہوگا، لیکن بات تو یہ ہے کہ بائی فیس بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کر دیدار، اور ایسی جگہ پر دیدار کہ ارد گرد کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ ارد گرد والے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں جی؟ ارد گرد والے وہاں نہیں پہنچ سکتے جی۔ تو جہاں مقام محمود قائم کرنا ہے وہاں اپنے محبوب کو بلایا کہ محبوب ادھر آپ نے امامت فرمانی ہے، ادھر آپ نے امامت فرمانی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ روایت حدیث تو پتہ ہی ہوگی کہ بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو 1 نماز کا ثواب، اور ملک کی مسجد میں جاتا ہے تو 25 کا ثواب، اور جامع مسجد میں جاتا ہے تو 500 کا ثواب جی۔ حضور کے مسجد اقصیٰ میں جانے سے پہلے، امامت کرانے سے پہلے عام ہی نظام تھا، لیکن حضور کے قدم نبوت جب پڑے تو پھر نظام بدل گیا۔ اب 1 نہیں، 25 500 نہیں، اب محبوب آپ کی امامت کرانے کے بعد کوئی امتی بھی وہاں 1 نماز پڑھے گا تو 1 کا نہیں 50,000 کا ثواب ہوگا۔ اور محبوب آپ کی معراج کی برکت ہے، پڑھیں گے 5، نوٹیفیکیشن ہے 50 کا، ثواب ہے 50 کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر براق امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ رب چاہتا تو زمین پر ہی اپنے محبوب کو بالمشافہ دیدار کرا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاتا تھا تو دور دراز تک پردے لگ جاتے تھے کہ اس احاطے میں کسی نے نہیں آنا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم کلامی کا کوہ طور پر انتظام ہو سکتا ہے تو رب اپنے محبوب کو دیدار کرانے کے لیے بھی زمین کی کسی جگہ کو مختص کر کے ارد گرد باڈی گارڈ کھڑے کر لیتا اور کہتا کہ اندر میری ذات ہوگی، میرے محبوب کی ذات ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے فرشتوں کو بڑی اکڑ تھی، ہم تو جناب عرش پر رہتے ہیں، ہمارا مرکز عبادت تو بیت المعمور ہے، یہاں تو کوئی آ جا نہیں سکتا۔ رب نے اپنے محبوب کو بلا کے بتا دیا کہ میرے محبوب کے تم سارے تابع ہو، میرے محبوب کے تم سارے، بے شک تم فرشتے ہو، تم گناہ سے پاک ہو۔ 2 ہی اصلیاں گناہ سے پاک ہوتی ہیں نا، ایک انبیاء کرام اور دوسرا ملائکہ فرشتے جی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ان کو بڑا ناز ہے نا کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمارے جیسا تو کوئی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب تم سب سے افضل ہے، تم نے نیچے رہ جانا ہے، میرے محبوب نے اوپر رہ جانا ہے۔
تم نے کیا تمہارے سارے فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل امین وہ بھی نیچے رہ جائے گا. اوپر جبریل کیوں نہیں جاتے, آگے کیوں نہیں چلتے؟ آگے جاؤں تو میرے پر جلتی ہے. نوری مخلوق کا یہ عالم ہے تو دوسرے تو پھر عام بشر تو ویسے ہی. جی اللہ اکبر. پھر آگے کیا ہوا؟ جبریل امین تو رک گئے, آگے کیا ہوا؟ پھر حضور کا آگے کیسے استقبال ہوا؟ حضور کیسے تشریف لے گئے؟ کیوں جی کیسے جی 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 آگے اس رب نے رف کا انتظام کیا. اس نے کہا سبحان. اعتراض کرنے سے پہلے سوچ لینا, جو میرے انتظامات ہے تمہاری وہاں پہنچ نہیں ہے. جی بیری کو بھی سجایا. آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کہاں ہے؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن پڑھو. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی. وہ فرماتا ہے کہ میں نے بیری کو سجایا. تنویرها بالسرج والطیور. جی الجمل کے اندر ہے تفسیر جلالین کی حاشی کے اندر کہ بیری کو سجانے کا کیا مطلب جی اذ ہے, یعنی پہلے ایسا نہیں ہوا, اس خاص وقت ہوا. اس ظرف کے لیے آتا ہے اس خاص وقت میں نے بیری کو سجایا. کیسے سجایا؟ کہا بتیوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ. عرب کے ہاں درخت کے اوپر اگر بتیاں لگ جائیں نا, اوپر پرندے بھی خوبصورت بیٹھیں, وہ ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. وہ اپنے محبوب کے لیے استقبال کر رہے ہیں. ہم پوچھ رہے ہیں جھنڈیاں لگانا, لائٹیں لگانا جائز ہے؟ تو ہم نے بے ایمانوں نہیں لگانی تو جاؤ جہنم میں, تم تو پہلے جہنمی ہو چکے ہو. جو عشق والے لوگ ہیں ان کو کیوں روکتے ہو؟ تمہارے روکنے سے روکے گا کچھ نہیں. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے فرماتے ہیں حضور نے جب معراج کی تو نیچے ساری کائنات بالکل جام ہو. جدھر درخت تھے ادھر جام ہو, جدھر سمندر تھے دریا کے پانی بالکل ایک قطرہ بھی آگے نہیں, کیونکہ حضور پوری کائنات کی جان ہے. جان کائنات جب لامکان میں چلی گئی ہے نیچے سارا نظام رک گیا. جی اچھا پھر بڑے بڑے بے ایمان عیسائی اعتراض کرتے ہیں, لو جی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو چوتھے آسمان پر جو ہیں وہ ہیں, اور تمہارے پیغمبر تو معراج کر کے زمین پہ آئے, زمین پہ دفن ہوئے. جی اللہ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو چوتھے آسمان پر زندہ ہیں, وہ تو چوتھے آسمان پر زندہ ہیں, تمہارے پیغمبر تو دنیا سے پردہ کر گئے. جی عیسائی اور یہ پادری بے ایمان آج کل تو یہ مرزائی بھی ان کے سارے یار بن گئے. جی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو جی آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہے. تمہارا عقیدہ ہے نظریہ, ہم کہتے ہیں بالکل ہمارا عقیدہ نظریہ. جی لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب امامت ہوئی تھی چوتھے آسمان پر رہے تھے یا حضور کے مقتدی بنے؟ مسجد اقصی میں حضور کے مقتدی بنے تھے یا چوتھے آسمان پر؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مسئلہ ذہن میں رکھو امام اور مقتدی کا. اگر امام اوپر والی منزل پر ہو مقتدی نیچے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے, اور اگر اس کے الٹ ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ کیا کہہ لیں؟ اگر امام صاحب نیچے ہوں مقتدی پیچھے اور اوپر ہوں کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی, ہو جائے گی نا. مطلب جمعے پہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نیچے سے فور ہوتی ہے, اوپر نمازی جا رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی ادھر بیت الفاق آگے جانا ہوتا ہے اتوار بازار,
صوفی شوکت صاحب کا نظام ہے ادھر، تو اکثر نیچے سے بھری ہوتی ہے مسجد، اوپر چلے جاتے ہیں دوسری منزل پر. امام صاحب نیچے ہوں مقتدی اوپر ہوں تو سب کی نماز، لیکن اگر الٹ ہو کیا خیال ہے؟ اگر امام صاحب کو اوپر کھڑا کر دیا جائے مقتدی سارے نیچے کھڑے ہوں، نماز ہوگی؟ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو عیسائیوں کے اعتراض کا جواب بھی آپ سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے. اگر امام صاحب نیچے ہوں زمین پر ہوں مقتدی دوسری منزل پر اوپر جتنا بھی چلے جائیں سب کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر امام صاحب اوپر رہ جائیں مقتدی سارے نیچے ہوں، نماز ہوگی؟ حضور صرف ان زمین والوں کے نبی نہیں ہیں، حاملان عرش کے بھی حضور نبی ہیں. سبحان اللہ. حضور سب کے امام ہیں، حضور سب کے مقتدا ہیں، ہر مخلوق کے حضور امام ہیں. جی اگر حضور چوتھے آسمان پر رہ جاتے تو امام اوپر مقتدی نیچے، کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور چوتھے آسمان پر رہ جاتے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر پہنچے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ اللہ کے بیٹے. جی اللہ نے چوتھے آسمان پر مکمل ہی ٹھہرایا. محبوب کا معراج کرایا تو پہلے سبحان کہہ دیا کہ سوچ کے کہیں میرے محبوب کو نا میرا کہہ دینا کہ وہ تو چوتھے آسمانوں سے بھی اوپر جا رہے ہیں، وہ تو خدا کے اور پکے بیٹے. اور میں سوچ کے میرے محبوب کو نا یہ کہہ دینا کہ وہ بھی خدا کے بیٹے ہیں. عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، باقی جو مرضی ہے میں محبوب کے سامنے بیان کروں. النصارى عیسائیوں کی طرح نہ کرنا، باقی جو مرضی ہے حضور کی شان کرنا. تو رب نے حضور کو نیچے رکھا، فرماتا ہے کیوں؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. محبوب آپ کا وجود یہاں ہوگا تو عذاب نہیں آئے گا. مدینہ پاک میں زلزلے نہیں آئیں گے. ٹھیک، اس لیے اس رب نے اپنے محبوب کو زمین پر رکھا. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، اختر شاہنپوری صاحب کہتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ جو چیز اوپر ہو اس کا مقام نچلی چیز سے زیادہ ہوتا ہے. حضور کے سارے مبارک کے اوپر امامہ ہوتا تھا، ہم کہیں گے امامے کا مقام زیادہ ہو گیا، حضور سے امامے کا مقام زیادہ ہو گیا. فرماتے ہیں ایسا نہیں. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو قدموں میں بیٹھ جائے، جس کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں وہ افضل ہے یا جو قدموں میں بیٹھ رہا ہے وہ افضل ہے؟ کیوں جی؟ کیوں بھائی جاگ رہے ہیں سارے بھائی؟ یار ہوں رات گزری ہے جی. کیوں بھائی؟ جو قدموں میں بیٹھے، مثال کے طور پر علامہ مقصود صاحب مصلی پہ بیٹھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اب وہ طالب علم یہ سارے ماشاءاللہ جتنے بھی جو ہے وہ جنتی فرشتے ہیں یہ سارے یہ آگے بیٹھتے ہیں نیچے بیٹھتے ہیں، افضل کون ہوا؟ میں آپ کو وہی بات عیسائیوں کے اعتراض کے جواب بھی بتا رہا ہوں، افضل کون ہوا؟ تو حضور کی قبر اطہر کے قدموں میں کس کی جگہ رکھی گئی؟ کیوں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جگہ ہے. کیوں جی؟ سارے مکتبہ فکر مانتے ہیں نا کہ وہ جگہ جو حضور کے قدموں میں خالی پڑی ہے وہاں عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے، چوتھے آسمان سے نیچے آنا ہے، چوتھے آسمان سے. اور معذرت کے ساتھ قاضی اعجاز مالکی نے تو ایک اور بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ جَاءَ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. تبلیغ کریں گے لیکن مشکل بڑی ہوگی، فتنے بہت ہوں گے. کسی معاملے میں جب پریشانی ہوگی ہاتھ نہیں نکلے گا وہ سیدھا حضور کے قدموں میں قبر نبوت کے پاس. اور کہا کہ مجھے پکاریں گے یا محمد لأعطینہ. سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کیا تو میں ضرور بضرور ان کو عطا کروں. ہمارے نبی صرف غلاموں کے مشکل کشا نہیں، نبوت تو ختم ہو چکی ہے نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت مجھ پر ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. امام جلال الدین سیوطی جلالین میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے، غلام بن کر. اس لیے حضور کے قدموں میں دفن ہو. پھر یہ کہنا جی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں،
سرکار کی زندہ ہے. الانبیاء وقشان فی قبورہم یصلون، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں. سارے نبی زندہ ہیں. معراج نے نہیں بتایا کہ نبی زندہ ہوتے ہیں. کیوں جی بھائی معراج نے نہیں بتایا کوئی نبی کہاں کوئی نبی کہاں. سب کو آرڈر ہوا اپنی قبروں سے نکلو مسجد اقصیٰ میں پہنچو. حضور نے فرمایا میں جا رہا تھا مسجد اقصیٰ، راستے میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام، مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ. ذرا غور کرنا ایک نکتہ. سرکار فرماتے ہیں جب مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو میرے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہنچے. نبی کی طاقت اور تیز رفتاری کا اندازہ کریں. ذرا غور کرنا، میں آپ کو نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے، حضور بعد میں پہنچے. موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے تھے یا لیتنی کنت من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا مجھے نبی بنانے کی بجائے حضور کی امت میں پیدا کر دیتا. کیوں جی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، بغیر دعاؤں کے بغیر دعائیں مانگے ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. کیوں جی ہم خوش نصیب ہیں کہ نہیں حضور کے نام لے کر اپنی بات جی یا لیتنی کنت من امت محمد. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے مولا مجھے نبی بنانے کی بجائے جب میں نے امت محمدیہ کیا اور ان کی پیغمبر کی شان پڑھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا امتی ہوں. جو امتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں وہ مسجد اقصیٰ میں حضور نے فرمایا پہلے پہنچے ہوئے تھے. جن کے امتی بننے کی تمنا ہے وہ پہلے پہنچے ہوئے تو جو ہیں سارے نبیوں کے سردار ان کی رفتار کا کون اندازہ کرتا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کا عالم ہے تو حضور کی رفتار کا کیا عالم ہوگا، آپ خود اندازہ کریں. اور امام سیوطی نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. امام سیوطی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ابھی اوپر چوتھے آسمان پر زندہ ہے. فرمایا اس کی وجہ تو نہیں پتا کہ کیوں زندہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ میرا باپ تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا قرآن میں عیسیٰ ابن مریم آتا ہے جگہ جگہ پہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. عیسیٰ ابن مریم آپ کی باتیں تھی نا، اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کی قدرت ہے ماں باپ دونوں کے بغیر کسی کو پیدا کر دے، چاہے باپ کے بغیر پیدا کر، اس کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا. دعا کی امام سیوطی فرماتے ہیں دعا کی یا اللہ میرا باپ کون ہوگا، یا اللہ میرا باپ کون ہوگا. ظاہر ہے قیامت والے دن بھی ہر ایک کو اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا جس طرح بخاری کی روایت ہے. یا اللہ میرا باپ کون ہوگا. فرمایا عیسیٰ تم پریشان نہ ہو، جنت میں تمہاری والدہ مریم کا میں نکاح سارے نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ سے اور حضور کی جتنی اور وراثت جو ہوتی ہے، وراثت ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بندہ اس کا مالک نہیں ہوتا، اگلا دنیا سے پردہ کر جائے تو پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے. فرمایا کہ جتنی میرے محبوب کی علم کی وراثت ہے نا، میرے محبوب دنیا سے چلے جائیں گے تم واپس آؤ گے میں تمہیں دے دوں. تم نے تبلیغ کرنی ہے. پھر بھی اگر کوئی مطلب ہے کہ تمہیں مشکل پیش آ گئی، کہیں کوئی علم رہنمائی، حضور کی وراثت تو یہی ہے نا. فرمایا نبی درہم و دینار کی تو نہیں ہوتی ان کی وراثت، وہ ان کی وراثت تو علم ہے. فرمایا وہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کی قبر تو موجود ہوگی نا، مشکل آئے گی تو ان کی قبر کے پاس آ کر سوال کر لینا، وہ تمہاری مشکل، وہ تمہاری بھی مشکل کشا گے، تمہاری مشکل حل کر دیں. فرمایا کہ بیٹا جو ہے وہ وارث دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے نظام یہ رکھا ہے، پہلے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر زندہ رکھا ہے. جب قرب قیامت ہوگا تو شام کے جامع مسجد کے منارے کے اوپر اتریں گے، جیسے سارا آپ کو پتہ ہے، حدیث ہے بار بار آپ سنتے رہتے ہیں جی. یہ اللہ نے یوں نظام جو ہے وہ بس. آخری باتیں اوپر رف کیا ہے. آج کل بندہ کہہ لو کہ ہم تو جہاز کی سواری پائے جہاں سے کراچی جو ہے آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ تو بہت رف. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، مفتی مجاہد نہیں فرماتے ہیں ہوائی جہاز کی طرح سواری کا نام رف ہے، یا تخت سلیمان کی طرح کی سواری کا نام رف ہے. سلیمان اسلام کا تخت بڑا نرم موم خوبصورت ہر طرف سے چمک رہا ہے، اوپر تخت سلیمان پر سلیمان سے بیٹھے تھے. فرمایا رب نے رف بھیجی ہے اپنے محبوب کے لیے اعلیٰ سواری کا انتظام. پھر ایک مقام وہ آیا کہ پھر رف بھی ختم. بس
رف رف بھی. اچھا معراج کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد کیا تھا؟ سیر تھی. سیر وقت کی قلت ہے. اسرا کا نا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب کو کیا کرائی دی؟ غور کرنا. سیر کا لفظ ہے, سفر کا لفظ نہیں ہے. یہ ذرا غور کرنا ذرا آپ سارے. تازہ وقت ہے, نوری وقت ہے. سیر کا ذکر ہے, سفر کا ذکر. کیوں بھائی منڈو, سیر سفر فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ مطالعاتی دورہ کرنے نہیں جاندے تسی؟ بھائی کلر کار جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, ایبٹآباد جا رہے ہیں, ہزارہ جا رہے ہیں, کدھر جی؟ سیر سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ کیوں جی کیا فرق ہوتا ہے؟ سیر اور سفر کیا فرق؟ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ سفر میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا تھکاوٹ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, لیکن سیر میں تھکاوٹ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جدھر بندہ جا رہا ہوتا ہے ادھر توجہ. ذرا غور کریں, وہ رب فرما رہا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. وہ رب سیر کرانے والا ہے, حضور سیر کرنے والے ہیں, تو توجہ حضور کی کدھر ہے؟ رب کی ذات. سبحان اللہ جی. تو بنیادی مقصد کیا تھا معراج کا؟ وہ مال ایک سیر بھی مقصد نہیں تھا. صحیح مسلم کی روایت آتی ہے, حضور نے فرمایا, حضور نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز نہ سرکار نے دست نبوت بلند کر, نماز پڑھ رہے, ایک ہاتھ بندہ ہوئے پکڑ کر, پھر حضور نے نیچے رکھا. جب حضور نے نماز سے سلام پھیرا, غلاموں نے صحابہ نے کہا یا رسول یہ عجیب منظر دیکھا, یہ کیا ہوا؟ فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میرا ہاتھ جنت کے خوشوں تک پہنچ گیا. وہ تو یہاں کھڑے ہوں تو کہاں ان کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. معلوم ہوا جنت دکھانا مقصد نہیں تھا. معراج کا بنیادی مقصد دیدار الہی. ذرا غور کرنا, ایک نقطہ آپ کو سمجھا دوں. یہاں دنیا میں دیدار ہو سکتا ہے کسی کو رب کا؟ کیوں جی؟ یہاں دنیا میں رب کا دیدار کسی کو ہو سکتا ہے؟ بولے نا جی, آپ پھر بھول گئے, شروع والا سبق بھول گئے. کیوں جی؟ ظاہری آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا ہے تو خواب میں ہو سکتا ہے, ظاہری آنکھوں سے. لیکن جنت میں دیدار ہوگا کہ نہیں رب کا؟ بخاری میں آتا ہے, جس طرح مطلب ہے کہ سورج چاند کو بندہ دیکھتا ہے, اس طریقے سے جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے گا. کیوں جی؟ جنت میں دیدار یہی آنکھیں ہیں, ادھر رب کا دیدار نہیں کر سکتی, جنت میں کریں گی. لیکن سرکار نے تو ادھر ہی کیا. کیوں جی؟ سرکار نے معراج کے موقع پر رأیت ربی فی احسن صورت ہی, راج را رویتن کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کے ساتھ دیکھنا جی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے تو ایک چٹان پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو زمین اسمان کے سب کچھ دکھا دیا, جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا. وہ یہاں کھڑے ہوں ابراہیم علیہ السلام. اچھا آپ کو پتہ ہے جب جماعت کھڑی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کدھر تھے؟ دائیں بائیں کون تھا؟ ایک روایت میں نے پڑھی کہ سب سے زیادہ جو مقام ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے فقہی مسئلہ بھی ہے, سب سے زیادہ مقام اس مقتدی کا ہے جو امام کے پیچھے کھڑا ہو, پھر دائیں طرف والا, پھر بائیں طرف والا. کہا حضور کی امامت میں پیچھے کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام جی, جن کا آپ ہر نماز میں ان کا ذکر کرتے ہیں, کما صلی اللہ تعالی ابراہیم. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ حضور کی آمد کی انہوں نے دعا مانگی, ربنا وابعث فیہم رسولا. اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. رب نے پھر ایسا بدلہ دیا کہ آپ نے میرے محبوب کے آنے کی دعا کی, میں آپ کا ذکر کوئی فرض پڑھے, کوئی واجب ذکر پڑھے, کوئی سنت پڑھے, نفل پڑھے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے. لیکن جب حضور امامت فرماتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام حضور کے پیچھے, دائیں طرف اسماعیل علیہ السلام, ادھر باپ ادھر بیٹا. مسجد میں باپ بیٹا آ جائیں تو اگر باپ امام کے پیچھے ہو تو بیٹا اس طرف ہے جی. سمجھ آ رہی ہے جی؟ بات یہ چل رہی ہے کہ یہاں کیوں نہیں دیدار؟ آخری نقطہ اس پر اختتام, یہاں کیوں نہیں دیدار نہیں ہوتا؟ جنت میں ہوگا نا رب کا دیدار, وہی رب اب بھی ہے, وہی رب ہمیشہ ہے جی. ادھر دیدار نہیں, ادھر دیدار ہوگا. وجہ لیکن سرکار نے ادھر دیدار کیا. حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے میرا وجود اہل جنت سے پیدا کیا. اور جامع ترمذی کی روایت ہے, اللہ نے مجھے 100 جنتیوں کی طاقت عطا فرمائی. رب نے بتا دیا جتنے پیغمبر آئے سب نے مجھ پر ایمان لایا, میرے وہ نبی ہیں, لیکن بن دیکھے ایمان لایا. میرے محبوب سارے نبیوں کے سردار ہیں, ان کو دیدار دنیا میں ہوگا اور انعام حاصل. کیوں؟ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں.
ہم کیوں نہیں یہاں دیدار کر سکتے؟ ہماری آنکھیں فانی ہیں، جنت میں تو باقی ہوگی نا، پھر تو فنا نہیں ہوگی، پھر تو بقا ہی بقا ہے، لیکن یہاں کیوں نہیں کہ یہاں فانی ہے؟ اور رب نے اپنے محبوب کو یہاں دیدار کرایا کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ یہاں بھی باقی ہے وہاں بھی باقی ہیں۔ باقی باون السلام علیکم۔ ایک شعر مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، شب اسرا کے دولا پیدا درود، شب اسرا کے دولا پیدا درود، نوشہ بز میں جنت پیدا تو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا تو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھیں، ان بچوں کا درس نظامی شروع ہونا، وہ آگے آ جائیں، اس کا عظیم بسم اللہ فرمائیں گے اور اس کے بعد دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کل جمعہ جو مبارک پہ اعلان کیا تھا، الحمدللہ ہمارے درس نظامی کی کلاس کا آغاز جو سال اول ہے میٹرک، اس کے اندر 2 سال ہے، سال اول اور سال 2، اور سال اول کا الحمدللہ آج آغاز استاد جی بسم اللہ شریف پڑھا کے فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آگے آ جائیں چلو۔
ماشاءاللہ جی، یہ بڑا تاریخی موقع ہے افتتاح کا جی، اور درس نظامی کا افتتاح ہے الحمدللہ۔ ایک دور وہ تھا جب ملا نظام الدین سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ کتابیں لکھ رہے تھے کہ یہ آنے والے وقت میں لوگ پڑھ کے عالم بنیں گے جی۔ تو نظام الملک کے دور میں انہوں نے یہ درس نظامی کا سلسلہ جو ہے وہ مرتب فرمایا، اور پھر ان کی مقبولیت ایسی کہ یہ نظام سالوں سے صدیوں سے چل رہا ہے، اور ان کے اخلاص کی برکت سے یہ نظام انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ہماری اس علاقے کی خوش بختی ہے کہ یہاں الحمدللہ جامع مسجد گزار مدینہ الحمدللہ اس میں ماشاءاللہ ادارہ فیضان قرآن ہے۔ تو قرآن کا فیضان آپ کو پتہ ہے قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کی ایک بزرگ تھے 120 جلدوں میں انہوں نے صرف سورہ فاتح کی تفسیر لکھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا بندہ حضور سے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھی۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ تو عربی لوگ تھے، اگر ان چیزوں کی حیثیت نہ ہوتی، تفسیر جلالین کی، تفسیر مظہری صاوی وغیرہ ان کی، حضرت فاروق اعظم تو خود عربی تھے۔ 2.5 سال میں سورہ بقرہ کی تفسیر سرکار سے خود پڑھی جی، اور پھر جب ختم تفسیر ہوئی، آج کل لوگ کہتے ہیں وہ جی بچے کا ختم ہوا ہے تو یہ کیا جی دیکھیں پکڑی ہیں یہ وہ، آج کل میں کہتا ہوں سب سے زیادہ دیکھیں پکڑی چاہیے لوگوں کو دین کا، اور کافروں کو پتہ چل جائے دین کا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ لوگ اٹھ چکے ہیں۔ پہلے ان کا یہ نظریہ تھا بھی مسجد تک بند ہے جی، نماز پڑھاتے ہیں بس مسجد میں رہتے ہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ تاریخ لبیک ان کو کھوکھلا کر چکی ہے، اور انشاءاللہ مزید وہ دیکھتے ہیں۔ ان کو انڈیا میں بیان کسی تاریخ کا نہیں جاری ہوا، سارے خسی ہیں، اگر جاری ہوا ہے تو تاریخ لبیک کا وہاں باقاعدہ چلا ہے بیان جی۔ ایک نوجوان 26-27 سال کا پاکستان میں ہے، اس نے پورے کفر کو للکارا ہوا ہے، اس لیے اب ان کو پتہ ہے کہ مسجدوں سے باہر نکل چکے ہیں اب جی ساتھ اب مذہبی سلسلہ الحمدللہ وہ سیاست مدینہ کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز عنقریب جو ہے وہ تبدیلی ہوگی۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم نے سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ شکرانہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے فضل کیا، میں نے حضور کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفسیر پوری پڑھ لی۔ اس لیے یہ چیزیں آج کل میں کہتا ہوں کہ یہ رسمیں زیادہ کرنی چاہیے جی۔ قرآن مجید کا ختم آپ نے دیکھا ہوگا، داتا صاحب ختم بخاری ہوا، اب پتہ ہے پوری میڈیا پہ جگہ جگہ پہ خبریں نشر ہوئی جی۔ وہ تو خیر ویسے سرکاری ادارہ معاملات ہوتے، میں کہتا ہوں پرائیویٹ بھی ہر جگہ پہ آج کل اگر شادی ہال میں کنجر جائیں، آپ پیسے لوٹائیں اور وہ وہاں سے بیگ بھر بھر کے لے جائیں، تو جو حرام کو حلال کرے اس کا بھی کوئی مقام ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے جی؟ کنجر 100 اکٹھے ہو جائیں، جب تک امام صاحب نکاح نہ پڑھائے تو حرام جو ہے وہ حلال ہوتا ہے، کیوں جی؟ اس لیے ان چیزوں کا مقام پہچانیں، ان چیزوں کا مقام جب آپ پہچان لیں گے نا جی، جو ان یوگیوں نے کہا تھا نا کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں جمعے والی تعداد ہو گئی نا، اس دن ہماری شکست جی۔ ایلی کلٹن یہودی اس نے کہا تھا جس دن مسلمان جاگ گئے صبح فجر کی نماز میں ان کی جمعے والی تعداد ہو گئی، اس دن ہماری یہودیوں کی شکست ہے، مسلمانوں کی فتح۔ اس لیے بھائی جاگے، یہ وقت اپنی عادت بنائیں، صبح سونے کا وقت نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل طلوع الشمس، حضور نے سورج نکلنے سے پہلے نیند کرنے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ خاتون جنت اور مولا کائنات کی آنکھ لگ گئی تو حضور نے فرمایا کہ یا فاطمہ تو قومی، فاطمہ اٹھو، یہ سونے کا وقت نہیں، یہ اللہ کے رزق کی تقسیم کا وقت۔ آج حالات ہمارے کیوں نہیں؟ امریکہ 6 بجے ساری دکانیں کھلی ہوتی ہیں، ہماری عیسائی ٹائم 10 بجے، عیسائیوں کا ٹائم ہے نا 10 بجے۔ ہم اگر صبح کھولتے ہیں دکانیں سارے نظام، ایک سعودیہ میں صبح کھلتا ہے، وہ بھی ان کو مجبوری ہے، ان کو پتہ ہے کہ سارے مسلمان حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کاروبار ہے وہ کھول لیتے ہیں۔ یورپی ممالک میں 6 بجے سارے کچھ کھل جاتے ہیں جی، 11:30 بجے دن کا کھانا ہے، اور شام کا 7 سے پہلے کھانا کھا لیں۔ آج ہمیں بیماریاں کس وجہ سے پیدا ہو گئی ہیں؟ ہم نے شیڈول ہی صحابہ کا وہ چینج کر لیا تھا۔ اس لیے بھائی یہ بہت بابرکت جو ہے وہ کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ کتاب میزان الصرف ہے، اس کے اوپر